السلام علیکم ٹو آل، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں حاضر ہوں ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ، اور آج ہم ان دو قلم کی مدد سے پوری پینٹنگ کو کمپوز کریں گے کینوس کے اوپر۔ اور میں نے جو ہے آئس کریم سٹک سے ایک DIY قلم ریڈی کی تھی، اور اس کو جو ہے میں نے تھوڑا سا مزید پریسائز کیا تاکہ میں اپنے کینوس کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکوں۔ اور جو ہے میں نے اس کے بعد میرا کینوس ڈسٹرب نہ ہو، جو میں نے محنت کی ہوئی ہے وہ خراب نہ ہو، اس کے لیے میں نے یہ ایک کپڑے کا ٹکڑا لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو قلم کے اوپر لگا دیا تاکہ میرا کینوس ڈسٹرب نہ ہو اور میں فلوئنسی کے ساتھ اس کے اوپر کیلیگرافی کر سکوں اور کوئی مسٹیک بھی نہ ہو سکے کہ میری محنت جو بیک گراؤنڈ پہ لگی ہوئی ہے وہ ضائع جائے۔ ابھی ہم چلتے ہیں کیلیگرافی کی طرف۔ تو کیلیگرافی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے پریسائز سائز کی قلم سے، اور اس کے لیے جو میں نے شیڈ یوز کیا تھا وہ میں نے ریڈ یوز کیا، اور اس کو میں نے براؤن انک سے وہ مکس کیا تاکہ جو ہے انک کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جائے، اور تھوڑا سا واٹر ایڈ کیا تاکہ اس کی کنسسٹنسی انک کے حساب سے مینٹین ہو سکے۔ اور ابھی جو ہے ہم اس کے اوپر لکھ رہے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ اور جو چیز میں لکھ رہا ہوتا ہوں، پلیز ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ اس کو ایک بار ریڈ کر لیا کریں تاکہ ہم دونوں کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں کو ثواب ہو، تاکہ جو میری محنت ہے اس کا پھل مجھے مل سکے۔ ایک بار اس کو کم سے کم آپ ریڈ کر لیا کریں۔ اب جو پینٹنگ ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ کی۔ تو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں نے بنایا تھا براؤن شیڈ کی فیملی سے۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ صرف ایک براؤن شیڈ سے، براؤن شیڈ کی پوری پراپر فیملی سے میں نے بنایا تھا۔ ڈارک شیڈ، مڈی براؤن، برنٹ سینا، اورنج ریڈ اور برنٹ سینا، ساتھ میں نے گولڈن کے 4-5 شیڈز میں نے اس میں ایڈ کیے، جس سے جو ہے کوپر وغیرہ یہ سارے ٹیکسچر جو تھے وہ میں نے ایڈ کیے، کیونکہ میں ایک رینڈم پریکٹس والا ٹیوٹوریل آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا ہوں۔ جو چیز کر رہا ہوتا ہوں وہی چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ہاں، یہ جو ڈپ کرنے والا اور ڈائریکٹ لکھنے والا جو کام ہے یہ میں خود ہی ریموو کرتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں ایکسپلین کر سکوں پراپرلی، اور جو ہے آسانی سے آپ لوگ سیکھ سکیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ میں ڈپ کر رہا ہوں اور وہاں پہ رائٹنگ رکی ہوئی ہو، اس لیے وہ چیز اتنی صحیح نہیں لگ رہی تھی مجھے خود کو، میں نے اس لیے ایز اے ویور دیکھا تو میں نے اس چیز کو ریموو کیا۔ میں بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں کوئی انٹرسٹنگ چیز نظر آئی ہو، اگر آپ لوگوں کو آئی ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ رائٹنگ کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اور بیک گراؤنڈ کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ قلم جو ہے میں ہر بار اس کو آگے سے پریسائز کرتا ہوں تاکہ میرا شیڈ جو ہے پراپر قلم میں جذب ہو، اور جو ہے قلم کا جو کت ہے وہ تقریباً تھوڑا سا سافٹ ہو جائے تاکہ اس میں لکھنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہ آئے اور نہ میرا کینوس ڈسٹرب ہو۔ اگر آپ نے کینوس اور قلم استعمال کرنی ہے تو آپ نے قلم کا جو پریشر ہے وہ ایک حساب سے ایگزرٹ کرنا ہے، پیپر سمجھ کے اس کو آپ نے اس کے اوپر نہیں لگا دینا کہ بھائی پیپر کی طرح ہی ہوگا۔ یہ ہے کپڑا، اور کپڑے کے اوپر آپ نے کوٹس کیے ہوئے 3-4، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسوں کے بھی میکسیمم 3-4 کوٹس تو کرنے ہی پڑتے ہیں اس چیز کے لیے تاکہ کینوس لاک ہو سکے، پرائم جس کو آپ کہتے ہیں۔ میں تو اکثر نہیں کرتا کیونکہ یہ والے کینوس کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ برش کی ہیلپ سے بھی میں نے کر کے دیکھا ہے۔ میں نے آج ٹیوٹوریل بنایا ہے جو کہ کل اپلوڈ ہوگا، اس کے لیے میں نے کر کے دیکھا ہے، بہت زیادہ عجیب لگتا ہے وہ ٹیکسچر جو ہے، بہت مطلب کہ وہ مجھے نہیں پسند آیا۔ اس لیے جو ہے میں سنگل سوائپ پینٹنگز بناتا ہوں، چاہے وہ بیک گراؤنڈ ہو یا پھر وہ رائٹنگ ہو۔ یہ اس کا فائنل لک تھا رائٹنگ کا پریسائز سائز کی قلم سے۔ ابھی میں اس میں اپنی غلطیاں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی غلطی یا کوئی اعراب مجھ سے چھوٹ گیا ہو۔ الحمدللہ کچھ بھی غلط نہیں ہوا، اور ساری چیزیں پراپر بالکل ایگزیکٹ آئی تھیں، اور میں نے کمپوزیشن بھی کی ہوئی ہوتی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں بولڈ سائز کی قلم سے کیلیگرافی کرنے کے لیے۔ ابھی ہم کن فیکن لکھ رہے ہیں، اور اس کو جو ہے ہم پریسائز سائز کی قلم سے نہیں، بولڈ سائز کی قلم سے لکھ رہے ہیں اس کے اوپر، اور جو شیڈ ہے وہ سیم ہی شیڈ ہے، اور اس میں جو ہے میں نے تھوڑا واٹر مزید ایڈ کر لیا تھا تاکہ جو اس کے آگے کپڑا لگا ہوا ہے وہ اس کو پراپرلی سوک کر لے، اور جو ہے میں فلوئنسی کے ساتھ لکھ سکوں، لیکن پھر بھی میں قلم کو ڈپ کر رہا تھا
میں کچھ بھی ڈبل میننگ باتیں اس میں نہیں کر رہا کہ میں نے تو اس کو سنگل سوائپ سے ہی بنایا، یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں نے ہر اسٹروک کے بعد قلم کو ڈپ کیا ہے. بس میں نے آپ لوگوں کا ٹائم بچانے کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے میں نے وہ پارٹ ریموو کیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ پراپرلی ایکسپلین کر سکوں آسان ورڈز میں، اور آپ لوگوں کے لیے کوئی کمپلیکسٹی نہ ہو. سو ابھی جو ہے اس پینٹنگ کا تقریباً لاسٹ چل رہا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سو میک شیور اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ریسیو ہوتے رہیں. اور ابھی میں جو ہے یہ والی پینٹنگ اپلوڈ کرنے کے بعد کل والی پینٹنگ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا میں کیا کروں. سو اس لیے اس میں اتنا فوکس نہیں لگ رہا. سو یہ اس کا تقریباً لاسٹ ہے. ابھی واو کے بعد جو نون ڈالوں گا اس میں میرے سے مسٹیک ہو گئی تھی. سو اس کو میں نے واپس سے ریموو کیا واٹر سے، کیونکہ یہ ریموویبل ہوتی ہے اور یہ وارنش نہیں کر سکتے ہم اس کے اوپر. سو یہ جو ہے سمپل ایسے ہی پینٹنگ آپ نے جہاں کہیں دینی ہو وہاں دے سکتے ہیں، وارنش نہیں کر سکتے اس کے اوپر. ابھی اعراب لگا رہا ہوں پریسائز سائز کی قلم سے، اور جو ہے ڈاٹس بھی میں اسی والی قلم سے لگاؤں گا کیونکہ وہ بولڈ سائز والی جو قلم تھی بہت زیادہ بڑی تھی. سو میرا تو آپ لوگوں کو یہی سجیشن ہے کہ آپ جو ہے قلم کینوس کے اوپر نہ ہی یوز کریں. قلم اگر بنی ہوتی کینوس کے لیے تو ہر کوئی کر رہا ہوتا. یہ تو خود ہی ہم ڈاکٹری لگاتے ہیں کہ قلم کو بھی ہم اس کے اوپر یوز کر کے کیلیگرافی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ برش کے لیے بنا ہے کینوس جو ہے. اب برش ہی استعمال کیجئے اور اپنے جو پریکٹس ہے اس کو مزید بہتر کریں قلم کو پیج کے اوپر استعمال کر کے، نہ کہ کینوس کے اوپر. سو یہ اس کا فائنل لک تھا. اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو فار واچنگ.